لیکن عالمی دنیا ایسے خاموش ہے, ایسے اس نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں جسے کچھ ہو ہی نہیں رہا. کشمیر کا کوئی ذکر کر. عام ممالک چھوٹے ملکوں کو کہیں بھی انصاف ملنے کا کوئی رستہ باقی نہیں رہتا. سعودی عرب جو بائیڈن صاحب نے نہیں کیا, سنکیانگ کی بڑی تکلیف ہوئی انہیں, سنکیانگ کا مسلمانوں سے بڑی زیادتی ہو رہی ہے, چائنا سے بڑی. کبھی ہم بائیڈن کے فون کا انتظار کرتے ہیں, کبھی ہم انتظار کرتے ہیں کہ شاید ہندوستان سے کوئی تعلقات بہتر ہوں گے. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. اتنی بے حسی کیوں ہیں امجد شعیب صاحب؟ دیکھیے, کسی چیز کے بارے میں بے حسی یا کسی چیز کے بارے میں یا کسی صورتحال کے بارے میں بہت زیادہ کنسرن ہونا, یہ سلیکٹیو ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اقوام عالم میں جو سیاست ہے وہ مفادات پہ مبنی ہے, وہ منافقت پہ مبنی ہے. اس میں کسی بھی جگہ پہ نہ انسانی حقوق ہیں, ان کا صرف تذکرہ ہوتا ہے. کسی بھی بات چیت میں, کسی بھی تعلق میں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ انصاف کا کوئی اس میں عمل دخل نہیں ہے. یہ انصاف صرف وہی ہے جہاں آپ نے, یہ بڑی قوتوں نے اس میں نعرہ لگا دیا, اور اگر بے انصافی ہو رہی ہے تو ان کو نہیں اس کی کوئی ضرورت, تو وہ اس پہ بات نہیں کرتے. اقوام متحدہ یہ ان لوگوں کی اعلی کار ہے, ان بڑے ملکوں کی, بڑی طاقتوں کی اعلی کار ہے. لہذا اس کا بھی کوئی کام انصاف سے مبنی نہیں, اس وجہ سے کہ جہاں بڑی قوتوں کے مفادات ہوتے ہیں وہاں اقوام متحدہ بھی انہی کی لائن اختیار کرتی ہے, انہی کے نیریٹو پہ چلتی ہے, اور نتیجہ یہ کہ عام ممالک چھوٹے ملکوں کو کہیں بھی انصاف ملنے کا کوئی رستہ باقی نہیں رہتا. آج مسلمان جو ہیں وہ نقصان اٹھا رہے ہیں, ان کے وہ نشانے پہ ہیں. اور سوال کس سے ہوتا ہے؟ جو امن کی بات کرتا ہے, جو امن چاہتا ہے, پورے خطے میں امن کے لیے بات کرتا ہے, کام کرتا ہے. سوال اس سے کیا جاتا ہے دہشت گردی کا, اور جو سب سے بڑا دہشت گرد ہے مودی, اس سے کوئی سوال نہیں ہوتا. اقوام عالم, اقوام متحدہ کے قوانین پتہ نہیں کہاں جا کے سو جاتے ہیں. حامد صاحب, آخر ایسا کیا میکانزم ہے, آخر ایسی کیا کوئی طریقہ ہے جس سے اقوام عالم کو جھنجھوڑا جائے, ان کو بتایا جائے کہ بھائی یہ ہے دہشت گردی, جس دہشت گردی کی آپ بات کرتے ہیں, جو اقلیتوں کے تحفظ کی آپ بات کرتے ہیں, یہ ہے وہ معاملہ جہاں پر آپ نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. کیسے جھنجھوڑا جائے, کون سا طریقہ ہوگا جس سے اقوام عالم جھنجھوڑ جائے گا, اور جو اقوام متحدہ کے قوانین ہیں وہ حرکت میں آ جائیں گے جو یہاں نہیں آتے؟ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اقوام عالم اتنی سوئی ہوئی ہیں کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. آپ دیکھیں کہ ایک طرف کوآڈ کے جو ہو رہی ہے کانفرنس, اس کے اندر بھارت کی منافقانہ پالیسی یہ ہے کہ چائنا کے خلاف ایک پورا اتحاد بنایا جا رہا ہے. یہ ایک بہت ہی سیریس سچویشن نظر آ رہی ہے کہ امریکہ تو ہم سے ناراض ہی تھا, مغربی اس کے جتنے مغربی اتحادی ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ خوش نہیں ہے. چین سے ہم جتنی بھی بڑی باتیں کریں, لیکن چین کے پاکستان سے تعلقات میں جو سی پیک کی امپورٹنس ہے, اور اس پورے حوالے سے ایک بے چینی ضرور ہے. یقیناً یہ ایک بہت مشکل صورتحال ہے. کشمیر پر چٹان کی طرح کھڑا ہے, ایف اے ٹی ایف پہ کھڑا ہے. چائنا کی طرف سے ایشو نہیں ہے, ایشو ہماری طرف سے اسٹریٹجک کلیئرٹی نہیں. کبھی ہم بائیڈن کے فون کا انتظار کرتے ہیں, کبھی ہم انتظار کرتے ہیں کہ شاید ہندوستان سے کوئی تعلقات بہتر ہوں گے. چائنا اس معاملے پہ کافی اپسیٹ ہے, اسی وجہ سے 2 سال جی سی سی نہیں ہوئی ہے, 3 سال میں 1 جی سی سی ہوئی ہے. تو یہ ایک بڑی مشکل صورتحال ہے. آج بھی جو ہوئی ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ اس میں کوئی کانٹینٹ نظر نہیں آ رہا ہے. پھر سیکیورٹی کے معاملے بھی ہیں. اچھا, پاکستان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو ہمارا ایک بڑا کرٹیکل ایلائی ہے, یہ بے چین ہو رہا ہے. دوسری جانب امریکہ ہو گیا, پورا ویسٹرن نیشنز ہو گئی, الائنس ہو گیا, وہ سارے بھی ہمارے ساتھ بہت زیادہ. تو ایک پاکستانی کی حیثیت سے یہ ایک بڑی اضطراب والی کیفیت ہے کہ نیوزی لینڈ جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی کہ ہم آپ کا دورہ نہیں کریں گے, واپس جا رہے ہیں, ہمارے گھر پہ بیٹھا ہے, لیکن جو اس کے پاس انفارمیشن ہے وہ ہماری ایجنسی سے وہ شیئر کرنے کو تیار نہیں. اٹس اے ہائٹ آف مسٹرسٹ. ہم اپنے خوف سے باہر نکلیں, ہمارے اوپر اسٹریٹجک کلیئرٹی ہونی چاہیے. اور جہاں تک چائنا کا تعلق ہے, چائنا پاکستان کے لیے ایکسٹرا مائل جانے کی وہ تیار ہے, کیونکہ وہ ڈیفرڈ پیمنٹس بھی آپ کو دے گا, لونز کو ڈیفر بھی کرے گا, اور کوئی تلوار نہیں لٹکائے گا کہ آپ ضروری یہی کام فوری طور پر کریں, کیونکہ چین کو پاکستان کی ضرورت ہے اس سچویشن میں, پاکستان کو چین کی ضرورت ہے. اور وہی مشترکہ طور پر ہم ہندوستان کے دباؤ کو بھی چین کی وجہ سے. سالسی اب کی بار آفر کہاں سے ہے کہ انڈیا پاکستان اس کی اہمیت علامتی ہے. دیکھیے
बट इंडिया में खड़े होकर सऊदी वजीर खारजा ये कहता है हम सालसी के लिए तैयार हैं। इसकी अहमियत है कि इंडिया तो ये बात सुनना ही नहीं चाहता कि कश्मीर का कोई जिक्र करे। जो बाइडन साहब ने नहीं किया ना, फलस्तीन का नहीं किया। सिंह की आंख की बड़ी तकलीफ हुई उन्हें, सिंह के आंख मुसलमानों से बड़ी ज्यादती हो रही है, चाइना से बड़ी इसलिए कि चीन। हाँ, लेकिन कहते हैं चाइना के हवाले से तहफुजात होंगे और चाइना के बारे में बात होगी, क्योंकि जो बाइडन भी चाइना के मुखालिफ हैं, इंडिया को भी उससे नहीं, काफी वो ज्यादा चीन खतरा पे तो हो रहा है। होगी ना। टारगेट ही अगले 20 साल के लिए टारगेट चीन है। जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से मुआहदा कर लिया, इंडिया से तो उनका मुआहदा पहले ही है बंदरगाह इस्तेमाल करने का। अपने अपने जालिम है, अपने अपने मजलूम है, और ये कारोबार मुनाफकत ही है सियासत में ज्यादातर सारी दुनिया में। ठीक है।